خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور سامعین ذی وقار، کافی وقت سے ہم سب مل کر کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سن رہے تھے اور ان کی پیاری آواز سے ہم سبھی محظوظ ہو رہے تھے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام بچوں کو بھی اور ان کے استاد محترم مولانا محمد سعید صاحب کو بھی، اور ان کے سرپرست حضرت قاری بشیر احمد صاحب دامت برکاتہم کو، کہ انہوں نے اپنی سرپرستی میں اور ہمہ وقت نگرانی کرتے ہوئے ان طلباء کو یہاں تک پہنچایا۔ یقیناً اسٹیج کے اوپر کھڑا ہونا اور دو باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر دینا اور کچھ بول دینا، یہ کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ وہی سمجھتے ہیں جو یہاں پہنچتے ہیں اور یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے جو اپنے آپ کو زبان داں سمجھتے ہیں اور جو اپنے آپ کو بڑا ادیب سمجھتے ہیں، مقرر سمجھتے ہیں، جب اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہے۔ یہ جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور ہوش و حواس کے ساتھ یہ طلبہ گفتگو کر رہے تھے۔ یقیناً یہ اساتذہ کی، یہ ان کے استاد محترم کی محنت ہے۔ اور یہ محفل بظاہر چھوٹی سی لگنے والی محفل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی اہم مجلس ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جڑی ہوئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے اور تمام کائنات کے اندر بادشاہ ہیں اور سب سے بڑے ہیں، تو اس ذات کا جو کلام ہے وہ کلام تمام کلاموں کا سردار ہے۔ تو قرآن کریم تو وہ کلام ہے کہ تمام کے تمام کلاموں کا سردار ہے۔ اس کلام کے ساتھ اس مجلس کا تعلق ہے، یہ مجلس اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پوری امت کو خطاب کر کے فرمایا، پوری امت کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میری امت، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ قرآن کریم کو سیکھنے والے وہ بھی سب سے بہتر ہیں اور قرآن کریم کو سکھانے والے سب سے بہتر ہیں۔ یعنی امت کے اندر سب سے اہم مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نہ کسی ڈاکٹر کا ہے، نہ کسی انجینئر کا ہے، نہ کسی فلسفی کا ہے اور نہ کسی حکیم کا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے بہتر تم میں وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور قرآن کریم کو سکھاتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھنے والے اور سکھانے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ بچے، یہ طلبہ وہ ہیں کہ فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں تک ان کے واسطے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ فرشتے ان کے واسطے پر بچھاتے ہیں اور ان کے واسطے دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے وہ بچے جو مکتب تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، ان بچوں کو مکتب تک پہنچائیں، اور پھر مکتب کے جو استاد ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کے ساتھ صحیح تربیت کریں، ان کو صحیح اخلاق سکھائیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر بھی اپنے بچوں کی اخلاقی اعتبار سے تربیت کریں۔ علم کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہے، مگر جتنا علم سیکھنا ضروری ہے اس سے کئی زیادہ اخلاق سیکھنا ضروری ہے۔ علم سیکھ گئے، بہت بڑے عالم بھی بن گئے، علامہ بھی بن گئے، مگر اگر علم کی وجہ سے اخلاق نہیں آتے تو وہ علم بیکار ہے۔ علم کی جو جتنی اہمیتیں ہیں، جتنی فضیلتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس وجہ سے ہیں کہ علم کی وجہ سے آدمی اپنا راستہ درست کر لیتا ہے، ورنہ بذات خود علم یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ علم اچھا اس لیے ہے کہ علم کی وجہ سے آدمی راہ راست پر آتا ہے،
सीधे रास्ते पर चलता है। अगर अखलाक अच्छे हैं तो इल्म भी अच्छा है। जिसके अखलाक अच्छे हैं वो अपने इल्म को सही सिमत में लेकर के चलेगा, और अगर अखलाक अच्छे नहीं हैं, अखलाक दुरुस्त नहीं है, तो अगर इल्म भी है तो उस इल्म का गलत इस्तेमाल किया जाएगा, उस इल्म को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा अखलाक उम्मत को सिखाए। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, आप खुलुक अजीम के मालिक हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि आपके अखलाक क्या थे, जो कुरान करीम ने फरमाया कि इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, तो आपके क्या अखलाक थे? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि आप कुरान करीम को नहीं पढ़ते? तो सहाबी ने कहा कुरान तो पढ़ते हैं। तो फरमाया कि यही आपके अखलाक हैं। सूरह अल-हम्द, सूरह फातिहा से इब्तिदा कीजिए और सूरह अन्नास तक पढ़िए पूरा कुरान करीम, और कुरान करीम में जितने अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिए हैं उन सारे अहकाम की तफसीर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपने अमलन कुरान करीम की तफसीर की है, कुरान करीम पर अमल करके दिखाया है। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अपने बच्चों को मकातिब के अंदर भेजें, मकतब के साथ साथ खुद अपने घर में एक मकतब रखें, अपने बच्चों की उम्दा तरबियत करें, अखलाक सिखाएं, उनको नमाज की पाबंदी सिखाएं, उनको घर के अंदर हर काम सुन्नत के मुताबिक सिखाएं। खाना खा रहा है बच्चा तो सुन्नत के मुताबिक खाए, पानी पी रहा है तो सुन्नत के मुताबिक पिए, घर में दाखिल हो रहा है, गरज घर में जितने उमूर होते हैं, जितने काम बच्चा करता है वो सारे के सारे काम सुन्नत के मुताबिक, और ये तब मुमकिन है जब हम खुद करेंगे। अगर हम खुद इन बातों पर अमल नहीं करते हैं और बच्चों को कहें तो फिर बच्चा नहीं मान सकता। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि किसी ने उनसे आकर के कहा कि हजरत मेरा ये बच्चा है फला चीज खाता है, किसी चीज का नाम लेकर के कहा कि ये चीज खाता है, गुड़ बहुत खाता है, इसको नसीहत कीजिए, इसकी सेहत के लिए मुजिर है, नुकसान पहुंचाएंगे, इससे फरमाइए कि ये गुड़ ना खाए। तो हजरत ने फरमाया कि एक हफ्ते के बाद आना। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक हफ्ते के बाद वापस आया उस बच्चे को लेकर के, तो फरमाया कि अब आप इनसे नसीहत कीजिए। तो हजरत ने फरमाया कि बेटा गुड़ ज्यादा ना खाया करो, इससे नुकसान होता है। तो उस आदमी ने पूछा कि हजरत ये बात तो उस दिन भी फरमा देते। तो हजरत ने जवाब दिया कि उस दिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि उस दिन मैंने खुद ने गुड़ खा रखा था, अब एक हफ्ता हो गया है मैंने इससे परहेज किया है, अब मैं इस बच्चे को कह रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा मान जाएगा। और अगर